قاسم بن حسن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک حدیث سے ایک کہانی ہم نے تلاش کی ہے، اور یہ اس کا عنوان ہم نے یہ رکھا ہے 3 آدمی 3 کہانیاں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، کوڑی جزام کا مرض، جو اب ہماری دنیا سے خاص طور پر پاکستان سے ختم ہو گیا۔ یہ مرض ایسا ہے کہ یہ ایسا مرض تھا کہ جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں گل گل کے گر جاتی، بہت برا انسان کی شکل بگڑ جاتی تھی، اور لوگ جس شخص کو یہ بیماری ہو جاتی تھی تو اسے اٹھا کے کسی دور دراز علاقے میں لے جا کے لوگ پھینک دیتے تھے، یعنی بے شک وہ والد ہی کیوں نہ ہو، دادا نانا ہی کوئی، اس کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے، یعنی اتنا خطرناک مرض تھا۔ تو بہرحال ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کو اسی طرح کوڑ میں مبتلا ہے، جزام کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے پاس فرشتہ آیا، اور انسانی شکل میں آیا، اور اس نے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو میں پوری کروں، میں تیری مدد کروں تیری۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے کہ میرا یہ مرض ختم ہو جائے۔ لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی میرے پاس بیٹھتا نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ کوئی تو فرشتے نے اس کے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اور ظاہر ہے اللہ کی طرف سے حکم تھا، بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا جانور پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ تو ایک گابن اونٹنی، ایک ایسی اونٹنی جس سے بچہ ہونے والا، وہ اس نے اس کو دے دی، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب وہی فرشتہ ایک ایسے شخص کے پاس گیا کہ جو گنجا تھا، جس کے سر کے بال نہیں تھے، جس کے جسم پہ بہت بری بال گر گر کے بہت بری اس کی حالت تھی۔ تو اس کے پاس گیا تو اس سے فرشتے نے بات چیت کی، اور پوچھا جی کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا یار میرے بال آ جائیں، یعنی میری جلد جو ہے اس کی وجہ سے بری حالت ہو گئی ہے، تو میں کچھ شکل تھوڑی میری بہتر ہو جائے۔ تو اس پہ فرشتے نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا کہ اس کے بال سارے بحال ہو گئے، اور پھر پوچھا کہ تیرا کو پسندیدہ جانور کون سا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں پسند کرتا ہوں کہ میں گائے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ تو اس کو ایک ایسی گائے دے دی کہ جس گائے سے بچہ ہونا متوقع تھے، یعنی اردو ادب میں ہم کہتے ہیں گابن گائے اسے دے دی۔ اب یہ فرشتہ جو ہے ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو نابینا ہے، اندھا ہے، اس کے پاس گیا، اور اس نابینا سے اس نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش؟ اس نے کہا یار میں دنیا کو دیکھ سکوں، تمہیں دیکھ سکوں، دنیا دیکھ سکوں، تو یہ میری خواہش ہے۔ تو فرشتے نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ لگایا، اور پھر وہ اس کی بینائی بحال ہو گئی، اور بینائی بحال ہونے کے بعد اس نے فرشتے نے پوچھا اس سے کہ تیری کیا خواہش ہے، تو کون سا جانور تجھے پسند ہے؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ مجھے بکری بہت پسند ہے۔ تو ایسی بکری اسے دے دی جو گابن بکری تھی۔ اب ان کے اتنے زیادہ، یعنی وہ اس کی بچے ہو گئے اس اونٹنی کے، کہ جنگل بھر گیا اونٹوں سے، اور کچھ عرصے بعد ہر طرف اونٹ ہی اونٹ اس کے۔ اب دوسرا جس علاقے میں وہ تھا، جس کو اس نے گائے دی، تو وہ گائے سے اتنے بچے آگے، بچے در بچے ہوتے گئے کہ اس نے بھی جنگل بھر گیا گائے اور اس کے بچڑوں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بکری والے نے کو بھی اللہ نے اتنی برکت دی کہ چند سالوں بعد اس کی بھی سینکڑوں بکریاں ہو گئی، ہر طرف بکریاں ہی بکریاں، یعنی اللہ کی طرف سے برکت۔ اب ان لوگوں کی آزمائش کا مرحلہ آیا کہ یہی شخص، یعنی جو فرشتہ اس شخص کے روپ میں پہلے اس بندے کے پاس گیا جو کوڑی تھا، جزام کے مرض میں مبتلا تھا، اللہ نے اس پہ رحمت کی، اسے بے تحاشا اونٹ عطا کیے، اونٹنیاں عطا کی۔ اس کے بعد جس نے جا کے کہا فرشتے نے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرا سادے راہ ختم ہو گیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ ایک اونٹ مجھے دے دو، تو تاکہ میں سفر میں میرے کام آئے، یا کوئی ایک اونٹنی دے دو مجھے۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا نہیں، میں تمہیں بالکل ہرگز نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا۔ اس کے جواب میں اس فرشتے نے اسے کہا کہ لگتا ہے کہ میں نے تجھے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، کیا تم جزام میں، کوڑ میں مبتلا نہیں تھے کہ اللہ نے تم پہ مہربانی کی اور تم آپ اس مقام پہ ہو؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں،
ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو دولت ہے یہ جدی پشتی میرے پاس ہے، میں مدتوں سے یہ مال میرے پاس ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہیں پہلے جیسا ہی کر دے۔ اچھا، اب یہاں سے یہ کرنے کے بعد فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ گیا ہے اس فرد کے پاس کہ جو پہلے جو گنجا تھا، تو اللہ نے اسے وہ بال بھی دیے، شکل صورت بھی اس کی بہتر ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کو جو ہے گائیں بے شمار اس کے پاس تھی۔ اب یہ جا کے اس نے مطالبہ اس سے کیا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، ایک غریب گھر، تو آپ ایسا کرو کہ ایک گائے دودھ دینے والی مجھے دے دو، تمہارے پاس سینکڑوں بے شمار ہے تو کیا فرق پڑے گا۔ اس کے جواب میں اس نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا، اس کو بھگا دیا وہاں سے۔ تو اور ساتھ اس نے جاتے جاتے پوچھا فرشتے نے کہ مجھے لگتا ہے میں نے تجھے پہلے بھی دیکھا ہے، کیا تم وہ گنجے نہیں ہو جس کی جو یہ حالت تھی، تو پھر اللہ نے تم پہ رحم کیا، تمہیں بال بھی دیے، یہ مال بھی دیا۔ تو اس پہ اس نے بڑا غصے کا اظہار کیا کہ تم بڑے بدتمیز ہو، تو جاؤ، یہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ اس کے جواب میں فرشتے نے کہا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلی حالت میں کر دے۔ اب اس کے بعد فرشتہ اس تیسرے فرد کے پاس گیا ہے جو نابینا تھا، اور پھر اللہ نے اسے بینائی عطا کی تھی۔ تو فرشتے نے جب اس سے جا کے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے ایک بکری دے دو، تو اور ساتھ اس کے جواب میں اس نابینا جو پہلے تھا اس نے کہا کہ بکری کیا، تو یہ ریوڑ پورا لے لو، اب میں نابینا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ صرف میری بینائی دی بلکہ اتنی دولت، اتنا سرمایہ دیا، میرے کو اتنا مسئلہ نہیں، تو یہ سارا کچھ لے لے۔ اس کے جواب میں فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہ سب کچھ تجھے مبارک ہو، تو آزمائش میں پاس ہو گیا ہے، اور وہ پہلے دو جو ہیں وہ آزمائش میں فیل ہو گئے۔ اللہ نے اس مصیبت میں پھر ان کو ڈال دیا جس مصیبت میں وہ پہلے تھے۔ تو بہرحال اس حدیث کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محض کہانی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو مال اللہ نے ہمیں دیا اس مال کو ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کریں۔ اور ویسے بھی حدیث بھی ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ مصائب کو ٹالتا ہے۔ آج جو مصیبت ہم پہ پڑی ہے کرونا کی شکل میں، تو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے ارد گرد غریب دوست، بھائی، رشتہ دار، عزیز، دائیں بائیں ساتھ رہنے والے، ساتھ چلنے والے، ساتھ کام کرنے والے، ان میں دیکھیں کہ وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو اپنا مال اس کو دیں، اپنے مال میں سے اس کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ پہ آنے والی مصیبتیں۔ اور پھر دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ شکر کا رویہ بھی ہو، کہ ہم ناشکری نہ کریں۔ اللہ کی قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر ظاہر ہے اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ ناشکر تو یہ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اولاد دی ہے تو اولاد کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو بھی اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہمیں ہوں تو ہم کامیاب انسان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اچھا بندہ بنائے۔ تو انشاءاللہ یہ اسی طرح کا ایک پروگرام اور لے کے، جس میں ہم 3 اور مسافروں کا ذکر لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔